اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات عزیزان کرام منزلت ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا، آپ حضرات کی اس مقدس متبرک اور مطہر بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل ہو رہا ہے، جس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ لیلۃ القدر کی تعویل کا نام فاطمہ ہے۔ مسلسل کئی روز سے آپ کی خدمت میں اسی لفظ کے ذیل میں گفتگو رہی، جس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ خود معصوم نے اپنی جدہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا اِنَّا فاطمۃ ہی لیلۃ القدر، ہماری جدہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ عجیب جملے ہیں، یہ نہیں کہا فاطمہ لیلۃ القدر ہے، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور میں چند دنوں سے مسلسل یہ بتانا مقصود تھا کہ جب بھی کسی شے کو کسی شے سے شباہت دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو شیر کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ میدان سے بھاگنے والے کو شیر کہتے ہیں۔ توجہ ہے، تھوڑا سا ساتھ ساتھ بولتے آئیں گے تو پھر کسی بزدل کو، کسی میدان سے فرار ہونے والے کو کبھی شیر نہیں کہا جاتا۔ اللہ اکبر جملہ کہوں، کسی پہاڑی پر چڑھنے والے کو کبھی تلوار نہیں کہا جاتا، بلکہ بہادر کا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے جو مرد میدان ہے۔ تو
تو اب تشبیہ میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے. بہت ساری مناسبات ہیں، میں نے کئی ہدیہ کی، تو صرف تمہید کے طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس سے قبل نہیں آئے ہیں 2 جملے دہرا کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. مضمون اگلی منزل پہ آئے گا کہ چونکہ اللہ نے شہزادی کو لیلۃ القدر قرار دیا، تو اب لیلۃ القدر میں اور شہزادی میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو لیلۃ القدر کی تعریف کی جائے کہ لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے. لیلۃ القدر کو پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کیوں قرار دیا؟ توجہ، لیلۃ القدر کو پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کیوں بنایا؟ تو آپ کو علماء بتائیں گے کہ صاحب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں قرار دیا گیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل کیا. تو جس رات ایک قرآن آئے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں 11 قرآن آئے، جس رات خاموش قرآن آئے وہ لیلۃ القدر ہے. جس کی آغوش میں بولتے ہوئے قرآن آئے، قرآن ناطق آئے، جو 11 اماموں کی ماں قرار پائے، اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. بیدار ہے میں گفتگو کو اگلی منزل میں قرار دوں، اور کل یہیں سے جب گفتگو آگے بڑھی تو پھر میں نے ایک اور مناسبت آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، اور وہ مناسبت بڑی واضح اور روشن ہے کہ چاند ہمیشہ رات میں چمکتا ہے. اللہ اکبر. تو جملہ کہوں یہ نور ولایت کی تجلی فاطمہ کے سبب سے ہے. اللہ اکبر. نہیں معلوم کہ کہاں تک یہ جملہ پہنچا ہے، تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے، اب میرے مزاج پہ آئے تاکہ میں جملوں کے آگے بڑھاؤں. یہ نور ولایت کی تجلی سیدہ کے سبب سے ہے. پھر کسی اور موقع پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس نور سے وہی استفادہ کرے گا، ولایت تک وہی پہنچے گا. اللہ اکبر. جو جسے سیدہ کا عرفان ہو. اب اگلی منزل میں قدم رکھتے ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ لیلۃ القدر خدا کے رازوں میں سے ایک بڑا راز ہے، اور خود شہزادی کونین کو اللہ نے ایک راز قرار دیا، اور جس کے لیے میں نے ایک دعا کا سہارا لیا، جس میں آپ پروردگار عالم سے جب دعا طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. بار الہ تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا. بس اب میں انشاءاللہ میں منزل میں قدم رکھ رہا ہوں، اس لیے اب میں تھوڑی بہت توجہ، آپ جتنے لوگ ابھی خاموش ہیں ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں تاکہ گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے. تو کل کچھ اسرار کے حوالے سے کہ وہ سر مستودع کیا ہے، علماء نے کیا کیا بیان کیا اس کے ذیل میں، تو سب سے پہلے کل میں نے بیان کیا کہ وہ راز جسے پروردگار عالم نے سیدہ کی ذات میں رکھا، اس راز کا نام ہے مہدی دورہ. توجہ، اسی لیے نشانیاں بتاتے ہوئے کہا المہدی من ولد فاطمہ. مہدی کوئی اور نہیں ہوگا، مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، زمانے کو نجات دینے والا فاطمہ کا بیٹا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ شرف بھی اللہ نے فاطمہ کی نسل میں رکھا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے، خدا کی قسم تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، بہت کچھ اس کے آیت کے ذیل میں بھی ہے، انشاءاللہ اس روایت کے ذیل میں کچھ اور بھی ہدیہ کرنا ہے، لیکن ابھی گفتگو کو میں روکوں گا تھوڑا سا اس مقام کے اوپر، اور یہاں سے گفتگو اب انشاءاللہ آگے بڑھے گی. المہدی من ولد فاطمہ. دیکھیے رات کے اختتام پر ہمیشہ صبح نمودار ہوتی ہے. اللہ اکبر. نہیں تھوڑا سا بولتے ہوئے آئیے گا. رات کے اختتام پہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ بولیے گا، بولے نا میرے ساتھ. رات کے اختتام پہ کیا ہے؟ صبح نمودار ہوتی ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اس آیت میں بھی جب سورہ کا اختتام ہوا تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اللہ اکبر. خدا کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، میں ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. جو لیلۃ القدر ہے وہ کائنات کے لیے سلامتی ہے. ارے میں نے جملہ کہہ دیا ہے. لیلۃ القدر کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ یہ کائنات کے لیے سلامتی ہے، یہ کائنات کے لیے امان ہے. تو اگر رات کائنات کے لیے امان ہو سکتی ہے تو یہ بتاؤ کیا سیدہ سادات کے لیے امان نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھے نا ذرا محمد والے محمد پر.
بس تھوڑا سا ساتھ دیتے آئیے گا. ہیا سلامن ہیا حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جائے. اب میں جملہ کہوں یہاں پر، چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اللہ اکبر. نہیں نا، ابھی ایسے تو نہیں نا. شفع کی قسم اور وتر کی قسم. پوچھئے مفسرین سے اس سے مراد کیا ہے. میں روک رہا ہوں ذرا. شف سے مراد ہے خاتون جنت اور امیر المومنین. بولتے آئیے نا بھائی، نماز شف پڑھتے ہیں، نماز شف میں پڑھی جاتی ہے یا نہیں بھائی؟ نماز وتر سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز شفع ہے نا. نماز شفع کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے. اللہ اکبر. تو 1 رکعت کا نام علی ہے. اللہ اکبر. سلامت رہنا بھائی، مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ وصول کر رہے ہیں بھائی. 1 رکعت علی ہے بھائی، جوڑی میں 1 رکعت علی ہے، 1 رکعت زہرا کی ہے. اچھا میں اور آگے اس سے آگے منزل قرار دیتا ہوں. وتر ہمیشہ 1 رکعت ہوتی ہے. وہ وتر کون ہے؟ کائنات کا رسول. یہ 10 راتوں سے مراد کون ہے؟ جملہ بتائیے نا، میرے ساتھ بولتے آئیے گا. امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک، یہ جتنے امام ہیں ان کو قرآن نے 10 راتوں سے تعبیر کیا. اب جملہ کہوں والفجر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر. خدا کے لیے ذرا سا بیدار ہوئیے گا. والفجر سے مراد کون ہے؟ کہا والفجر سے مراد ہے زمانے کا امام. تو قرآن میں اللہ نے زمانے کے امام کی قسم کھا کر کہا کہ فجر کی قسم. جب رات ختم ہوتی ہے تو فجر طلوع ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، رات جب ختم ہوتی ہے تو فجر طلوع ہوتی ہے. تو اب سمجھ لینا، رات پہ بھی سیدہ کی حکومت ہے، فجر پہ بھی سیدہ کی حکومت. یا اللہم صلی علی محمد. بھائی رات میں بھی ان کی حکومت ہے، ساتھ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اس رات کا خاتمہ بھی اس کے بیٹے پر ہوگا. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو بھی رات کا دشمن ہوگا اس کا انتقام صبح لے گی. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں نے اتنا بڑا جملہ اتنی آہستگی سے آپ کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رات اگر طویل ہو جائے تو یہ نہ سوچنا کہ ہم بچ گئے. اس رات کا اختتام ہوگا فجر پر. وہ فجر کوئی اور نہیں، وہ اسی زہرا کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. وہ اسی زہرا کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. میں کیا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. چلیں انشاءاللہ یہ گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو لیل سے مراد سمجھ میں آیا. قرآن میں اب چونکہ بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. قرآن میں لیل کا جب بھی لفظ آیا نا تو 3 تفسیریں موجود ہیں. توجہ. کسی جگہ پر لیل سے مراد کوئی اور ہے، کسی جگہ پہ کچھ اور ہے، کسی جگہ پہ کچھ اور ہے. لیلۃ القدر سے مراد، میں بزرگوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں جنہیں قرآن فہمی کا ذوق ہے، جو تفسیر کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ سیدہ کی ذات. سورہ فجر میں ولیال عشر سے مراد کون ہے؟ بولیے میرے ساتھ. کتنے ائمہ بھائی؟ یہ ولیال عشر میں امام حسن سے لے کے امام حسن عسکری تک 10 امام ہیں یا نہیں ہے؟ اچھا. والفجر سے مراد کون ہے؟ سرکار ولی اعظم. اچھا لیکن مراد یہاں پہ بات ہو رہی ہے رات کی. اللہ اکبر. ایک اور موقع پر پروردگار عالم نے رات کا لفظ رکھا اور کہا ہم اسی دن میں سے کھینچ کر رات بناتے. اللہ اکبر. میں جملہ یہاں پر آپ کے حوالے کروں گا. تو اس میں رات سے مراد کون ہے؟ اس میں رات سے مراد ہے وہ زمانہ جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی. اللہ اکبر. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، تفسیر کا جملہ آپ کے حوالے کروں گا. وہ زمانہ جب رسول اس دنیا سے گئے، اس زمانے کو لیل سے تعبیر کیوں کیا؟ تو جملہ سنیے گا. قبض محمد وظہرت الظلمہ فلم یبصروا فضل اہل بیتہ. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر کائنات پہ اندھیرا چھا گیا. اتنا اندھیرا تھا کہ وہ لوگ اہل بیت کی فضیلت نہیں دیکھ پائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے. میں کچھ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے کوئی نئی بات اگر کی جائے تو اسے وصول کرنا آپ کا کام ہے. میں سلامت رہیے جو اس جملے پر پہنچے. قبض محمد وظہرت الظلمہ فلم یبصروا فضل اہل بیتی. اس لیے کہ رات اسے کہتے ہیں کہ جب کچھ نظر نہ آئے.
تو جن عقل کے اندھوں کو رسول کے بعد اہل بیت کی فضیلت نظر نہیں آئی، سلامت رہے نا، سلامت رہیے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ نے اس جملے کو وصول کیا۔ تو اب پہلی تفسیر، پہلا وہ راز، پھر اب اس ذیل میں پھر انشاءاللہ بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اب سمجھ میں آیا پہلا راز کیا ہے جسے اللہ نے شہزادی کی ذات میں رکھا کہ اب مہدی کوئی بھی ہو لیکن فاطمہ کا بیٹا ہوگا، یہ نشانی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ۔ تو پہلا راز۔ دوسرا راز کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، ابھی کچھ اور جواہر ذہن میں آ گئے تو آپ کے حوالے کر دیے، لیکن اگر اسی تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے جائیں گے تو میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ ہدیہ کرتا چلا جاؤں گا۔ دوسرا راز جسے اللہ نے خاتون جنت کی ذات میں ودیت کیا وہ یہ تھا کہ اب قیامت تک ولایت اور امامت اب شہزادی کی نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم بھائی، یہ سوال، اس سوال کی قیمت کوئی ابراہیم سے پوچھے، اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں نے جملہ کہا ہے، اس سوال کی قیمت کوئی ابراہیم سے پوچھے۔ جب اللہ نے کہا نا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو ایک مرتبہ کہنے لگا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے بھی کہتے ہوئے کہا اے ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا، تیری ذریت میں جو ظالم ہوگا اس تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا تھا، اللہ اکبر، خدا کی قسم میں نے جملہ کہا ہے، جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا سیدہ کی ذات سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے جو آپ اس جملے پر بول رہے ہیں۔ وعدہ ہوا ابراہیم سے کہ بھائی ذریت میں امامت آئے گی، لیکن وعدہ مکمل ہوا سیدہ سے، اللہ اکبر۔ اب قیامت تک یہ ابراہیم کی فضیلت نہیں، اب سیدہ کی فضیلت ہے کہ قیامت تک ولایت اور امامت، جملہ کہوں، قیامت تک میں جس وجہ میں آ کے کہنا چاہ رہا ہوں نا، اگر آپ نے وہ سن لیا نا، میں کہوں گا، میں جان لگا کر نہیں کہوں گا، جان آپ نے لگانی ہے، میں کوئی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں گا، اس لیے کہ امامت اور ولایت کا تعلق ہے تصرف سے۔ جب اللہ نے کہا نا کہ یہ اس راز کو رکھا، ولایت اور امامت اب قیامت تک سیدہ کے گھر میں، سیدہ کی نسل میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے دوسرے گھروں کو بے اختیار کر کے سیدہ کو با اختیار کیا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ میں صرف یہ جملے اس لیے ہدیہ کی ہے، کل ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں کی تھی کہ یہ موضوع بھی تفاصیل طلب ہے، اور پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی تفصیل نہیں، بس انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ساتھ کا سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ چند جواہر آپ کی خدمت میں اور ہدیہ کروں گا۔ تو کتنی تفسیروں پہ کل گفتگو ختم ہوئی؟ 2 تفسیروں پہ۔ کون کون سی؟ کہ اللہ نے سر مستودع مہدی دورہ کو بنایا۔ یار وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ہے امامت اور ولایت، کہ اب سیدہ کے دائرے سے باہر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تیسرا راز جسے علماء نے بیان کیا، وہ سر مستودع کیا ہے؟ اب مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے، اور میں خصوصاً بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا۔ اب میں نے یہ اتنی دیر تمہید میں آپ کی اسی لیے لی تاکہ یہ راز آپ تک پہنچا سکوں، کہ جسے فاضل مسعودی نے اسرار الفاطمیہ میں عجیب و غریب لکھا، خدا کی قسم آپ جائیے اور عجیب وجد آنے لگتا ہے زہرا کی فضیلت پڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ وہ سید ہی کیا جو ماں کے فضائل سے خوش نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں نے تو جملہ کہا ہے نا، سلامت رہیں سلامت رہیں، میرے ساتھ دیتے رہیے گا میرا۔ تو وہ تیسرا راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا؟ سر مستودع کا ہے نا، اور یہ کوئی ایسی دعا تو نہیں کہ جو نایاب ہو، نادر ہو، نہیں، علماء پڑھتے ہیں۔ میں نے کل کہا کہ مرشی صاحب نے وصیت میں کہہ کے گئے کہ میری اولاد یہ دعا پڑھے، اور کہاں پڑھے؟ قنوت میں، نماز کی قنوت میں پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ سر کہتے ہیں راز کو، مستودع کہتے ہیں جسے ودیت کیا گیا ہو، وہ راز کہ جسے خاتون جنت میں ودیت کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ راز کیا ہے؟ اب میں آپ سے آپ کی سب کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے سیدہ کی ذات کو کائنات کے لیے علت غائب بنایا۔
نہیں اب مجھے اس لفظ کی شرح کرنی پڑے گی. ماشاءاللہ یہ جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. کائنات کے لیے سیدہ کی ذات کو علت غائب بنایا. آپ کہیں گے صاحب کیا مطلب ہے؟ اس لفظ کی وضاحت میں حدیث قدسی آئی. خدا کی قسم میں سب کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ حدیث قدسی ایسے ہی آپ کے حوالے نہیں کروں گا. حدیث قدسی میں اللہ نے کائنات کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق. اے احمد اگر تو نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا. اللہ اکبر. پریشان تو نہیں ہے نا بھائی؟ ہزاروں دفعہ کی بات سنی ہوئی ہے. مجھے تو اس منزل سے آگے بڑھ کے قدم رکھنا ہے نا. میں اپنے بزرگوں سے دعا چاہوں گا یا احمد میری جانب متوجہ ہو جائے. یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق. اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاق کو نہ بناتا. نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ کواکب ہوتے، نہ کہکشائیں ہوتی، نہ صحرا ہوتے، نہ جنگل ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتا، نہ صراط مستقیم ہوتی، نہ میزان ہوتا، نہ ہدایت ہوتی، نہ انبیاء ہوتے، نہ رسول ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ پرندے ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ طیور ہوتے، نہ بہائم ہوتے، نہ صحاب ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ کشتیاں ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے. بھائی اب بولتے ہوئے آئے میں یہ جتنے آگے بیٹھے ہوئے سب کا ہاتھ مجھے میرے ساتھ چاہیے، سب کا ذہن مجھے میرے ہمراہ چاہیے. شریک صبر ہو جائے. اے احمد اگر تجھے نہ بناتا تو میں افلاق کو نہ بناتا. حدیث یہاں پر نہیں رکی، آگے بڑھ کے کہا یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق. اگر تو نہ ہوتا تو افلاق نہ بناتا. لیکن اگلا جملہ کہا ولولا علی لما خلقتک. لیکن اگر علی کو نہ بناتا تو پھر میں تجھے بھی نہ بناتا. سلامت رہیں. ماشاءاللہ. بھائی ابھی نکل آئے شک و حیرانی کی وادی سے، اس لیے کہ میں جب تک ممبر پہ بیٹھا ہوں روایت کو سمجھ کے پڑھنا اس کا سرور ہی الگ ہے. ابھی تو صرف میں روایت پڑھنے کے مرحلے پہ ہوں. جب انشاءاللہ اس کی درایت کروں گا تو یہاں سے ہر بندہ مطمئن جائے گا. کیا کہا؟ یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق. اگر تو نہ ہوتا تو افلاق کو نہ بناتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیا کہہ دیا؟ اسی کو تو غلو کہتے ہیں کہ اگر علی کو نہ بناتا تو رسول کو نہ بناتا. یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی خدا کی قسم پہلے ہمارا عقیدہ دیکھو، پہلے ہمارا بنیادی عقیدہ دیکھو. اگر ہمارے بنیادی عقیدے کی طرف نگاہ ہوگی تو کبھی یہ اعتراض نہ کرو گے. تم ہمیشہ اعتراض کرتے ہو جہل کے سبب سے. اللہ اکبر. نہیں بھائی میں آج عجیب انداز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہیے گا. اعتراض ہوتا ہے جہل کی وجہ سے. جملہ کہوں کائنات میں جو کوئی عزت دار ہے، کسی کی عزت ذاتی نہیں، میرے رسول کے صدقے میں ہے. پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں. کائنات میں جو کوئی بھی باعزت ہے وہ میرے رسول کے صدقے میں ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا نا. کوئی بھی باعزت ہے. یہ امت عزت والی ہے کیونکہ رسول کی امت ہے. ارے بولیے نا میرے ساتھ. امت کیوں عزت والی ہے؟ کیونکہ رسول کی ہے. جملہ کہو اہل بیت کیوں عزت ہے؟ کہ صاحب رسول کے اہل بیت. اللہ اکبر. سلامت رہے. اچھا اہل بیت کی کیوں عزت؟ کہ صاحب رسول کے اہل بیت. آگے بڑھو. صحابی کی کیوں عزت؟ کہ رسول کا صحابی. اللہ اکبر. تو مرکز عزت ہے رسول کی ذات. نہیں ابھی میں یہ حدیث قدسی بھی مکمل کروں گا، لیکن جب تک یہ جملہ سمجھا کے آگے نہ بڑھوں پہلے اپنا بنیادی عقیدہ تو بتاؤں نا، اس کے بعد اس روایت کی وضاحت ہوگی. دیکھیے یاد رکھیے خدا کی قسم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو کسی کی ضد میں مانتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کہاں بیٹھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے علی کو کسی کی ضد میں مانا. ہم نے علی کو ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مانا. سلامت رہیے. اگر ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مانتے، یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مانتے تو پہلے بیٹے کا نام ہے طالب. بولیے عقیل، جعفر. ہم نے علی ہی کو کیوں مانا؟ بولے نا میرے ساتھ. ہم نے یہ علی ہی کو کیوں مانا؟ کا ساتھ اس لیے مانا کہ رسول نے کہا یہ تمہارا مولا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. رسول نے کہا یہ تمہارا مولا ہے، ہم نے مان لیا.
اچھا نہیں نہیں یہاں پہ روکوں گا ذرا. اچھا میں یہاں پہ تو کوئی نا اتفاقی کی بات ہی نہیں. میں پوری ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو کیوں مانا؟ بولے نا میرے ساتھ. یہ جتنے آگے بیٹھے ہوئے نہیں بھائی, ابھی یہ علی کے عشق میں حرارت ہی اتنی ہے کہ ہاتھوں کو باندھنے نہیں دیتی. اس سردی میں بھی آپ ہاتھ کھول کے میرے ساتھ سفر کریں نا. یہ غدیری سفر ہے, ذرا غدیر کا سفر تو ہاتھ کھول کے ہوگا. سلامت رہیے گا میرے ساتھ. مجھے سوال یہ ہے, یہ بتاؤ کہ اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ سب کہیں گے صاحب پیارے نبی نے بتایا تھا. اللہ کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. انبیاء کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. آدم کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. نوح پر ایمان کیوں لائے؟ پیارے نبی نے بتایا. ابراہیم کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. موسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ پیارے نبی نے بتایا. عیسیٰ پر ایمان کیوں لائے؟ پیارے نبی نے بتایا. جنت اور جہنم پر کیوں عقیدہ ہے؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. قیامت پر ایمان کیوں لائے؟ کہ پیارے نبی نے بتایا تھا. فرشتوں کے نزول کے بارے میں کیوں یقین ہے؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. حور و غلمان کو کیوں مانتے ہو؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. آسمانی کتب پہ عقیدہ کیوں ہے؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. جملہ کہوں, بتایا ہے نا, دکھایا تو نہیں. اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. نہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ جتنے پیچھے تک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سارے میرے ہمراہ آ جائیں. اب کوئی خاموش نہ رہے اس جملے پر. میرا جملہ کیا ہے کہ بتایا ہے نا. پہلے ہمارا عقیدہ تو سمجھو. جملہ کہوں, ہم جنبش رسالت کو شریعت سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, خدا کی قسم کیا جملہ کہا ہے میں نے. ارے قدر کرے اس جملے کی. ہم جنبش رسالت کو شریعت سمجھتے ہیں. بھائی جو رسول کہہ دے وہی دین, جو رسول کہہ دے وہی اسلام. اللہ اکبر. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا؟ جس روز آپ فرشتے کو دیکھ لیں پھر آپ نہ رہیں. ساتھ دیتے رہے نا میرا. تو یہ انسان ہے, جملہ کہوں, جو نزول ملک کو ایک بار برداشت نہ کر سکے. اللہ اکبر. وہ میرا رسول تھا جس کی بارگاہ ہمیں روز و شب فرشتے آتے رہے, صبح و شام فرشتے آتے رہے. نہیں, اب میں چاہ رہا ہوں یہ سارا غدیری مجمع میرے ساتھ آ جائے تو میں آپ کی خدمت میں جملہ ہدیہ کروں. سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیوں مانا؟ کا پیارے نبی نے بتایا. سوال یہ ہے, بتایا ہے دکھایا نہیں. اللہ کو بتایا ہے دکھایا نہیں. انبیاء کو بتایا ہے دکھایا نہیں. آدم کو بتایا ہے دکھایا نہیں. نوح کا بتایا ہے دکھایا نہیں. ابراہیم کا بتایا ہے دکھایا نہیں. موسیٰ و عیسیٰ کا بتایا ہے دکھایا نہیں. جنت اور جہنم کا بتایا ہے دکھایا نہیں. آنے والی قیامت کا بتایا ہے دکھایا نہیں. انبیاء کا بتایا ہے دکھایا نہیں. رسولوں کا بتایا ہے دکھایا نہیں. فرشتوں کا بتایا ہے دکھایا نہیں. آسمانی کتب کے نزول کو بتایا ہے دکھایا نہیں. جملہ کہوں, کمال ہے جسے نبی زبان سے فقط ایک مرتبہ کہہ دے اسے تو مان لیا, اور جسے غدیر کے میدان میں من کن تو کہہ کے بتائے, ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھائے. زندگی ہو گئی. اللہم صلی علی محمد. سلامت رہیے. تو ہمارا بنیادی عقیدہ سمجھ میں آیا. ہم رسول کے کہنے سے مانتے ہیں, جسے رسول کہہ دیں اسے مانو. ہم اسے دل میں بٹھاتے ہیں جسے رسول نے بٹھایا ہو. اللہ اکبر. نہ جانے کہا ہے اس جملے کا لطف کس نے لیا. سلامت رہیے. ہم اسے دل میں بٹھاتے ہیں جسے رسول نے بٹھایا, اور اسے دل میں بیٹھنے نہیں دیتے جسے رسول نے اٹھایا ہو. بات پہنچ رہی ہے کیا کہنے آپ لوگوں کے؟ تو اب بنیادی عقیدہ سمجھ میں آیا. اب آؤ, جب یہ عقیدہ جان لیا کہ ہم نے جسے مانا رسول کے سبب سے مانا, مرکز ہے رسول کی ذات,
کسی کو کوئی شک ہے یا نہیں؟ اب آؤ، اب حدیث قدسی میں کہا، اب یہ خیال ذہن میں نہ آنے پائے کہ علی کی وجہ سے رسول کو مانا، نہیں، رسول کی وجہ سے علی کو مانا۔ اللہ اکبر، بھائی بولتے آئے نا میرے ساتھ، تھوڑا سا ساتھ دیتے آئے نا بھائی، رسول کی وجہ سے علی کو مانا نا، بولیے میرے ساتھ، سارے موجود ہیں میرے ساتھ، رسول کی وجہ سے علی کو مانا۔ اب آؤ، اب حدیث قدسی میں آؤ، کیا کہا؟ یا احمد، کسی اور نے نہیں کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں، محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے، وہی محبوب ہے جسے کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی کسی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، آج پکار کے کہہ رہا ہے یا احمد۔ اللہ اکبر، نا میرے ساتھ دیجئے گا میرا، یا احمد، اے احمد، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تجھے نہ بناتا تو افلاق کو نہ بناتا۔ نہیں، اب آخری آدمی تک بیدار ہو جائے تاکہ مکمل روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ یا احمد، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تجھے نہ بناتا نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ کائنات ہوتی، غرض کچھ نہ ہوتا۔ اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، پھر کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر ایک منزل آگے بڑھ کے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، لیکن اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو پھر میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ سبحان اللہ، صلوات تو پڑھے نا ذرا محمد والے محمد۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، بلندتر سلوات۔ بات پہنچ رہی ہے؟ زندگی ہو لولا فاطمہ، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میری جانب دیکھیے گا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی، میری جانب دیکھیں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ یہ خیال ذہن میں نہ آنے پائے۔ دیکھیں، خدا کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رسول خیر البشر پروردگار عالم کے بعد اگر کوئی سب سے باعظمت ہے تو وہ کون ہے؟ بولتے آئیے نا میرے رسول کی ذات جس کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد کون ہے؟ علی۔ اس کے بعد کون ہے؟ سیدہ۔ بھئی یہی تو ہے، بولے میرے ساتھ، پریشان تو نہیں ہے؟ لیکن پھر کیوں کہا کہ اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا، لیکن اگر فاطمہ کو نہ بناتا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو آج کی تقریر ہو جائے گی۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ خدا کی قسم، اب یا ایک جملے میں سن لیں یا میں اس گفتگو کو پھیلاتا چلا جاؤں۔ روایت تدریہ خیر من الف روایت ترویہ، ایک روایت، ایک حدیث جسے سمجھ کے پڑھا جائے ان ہزار حدیثوں سے بہتر ہے جنہیں صرف پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، جنہیں فقط روایت کیا جائے، بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اس روایت کو سمجھا کے آگے بڑھیں یا نہیں؟ کیوں کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما؟ کبھی غور تو کریں، فکر تو کریں، گہرائی میں تو اتریں، گہرائی میں تو اتریں، معرفت کے موتی تو حاصل کریں، عرفان سیدہ تو کریں۔ خدا کی قسم، عجیب فضائل کا رزق پوشیدہ ہے اس ایک حدیث قدسی میں۔ نہیں ایسے نہیں صاحب، توجہ بس میری جانب رکھیے، اور یہ میں آپ کو روحانی سبیل کرا رہا ہوں۔ بسم اللہ، تو اگر سیراب ہونا چاہتے ہیں تو بس میرے ساتھ رہیں۔ چلیے میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ جملہ کہوں، اس روایت کو غدیر کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، نہیں ایسے نہیں، اس روایت کو غدیر کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چلے میرے ساتھ، سمجھانا میرا کام ہے لیکن سفر کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ حبیب جس کی اللہ نے ناز اٹھائے، جو ہی آخری حج کر کے چلا تو ایک مرتبہ اللہ نے لہجہ سخت کیا۔ بھائی بولے نا میرے ساتھ، کیا ہوا؟ یہ تو کوئی نئی بات نہیں نا، اب تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، اب تو حدیث سے باہر آ کے قرآن کی آیت پہ آیا ہوں۔ جو ہی میرا حبیب چلا آخری حج ادا کر کے، اللہ نے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب، اے رسول، پہنچا دو. نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں ترجمہ کس تک پہنچاؤں. لفظ آئے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو. یہی تو اس کا مصدر نکلے گا. اے رسول تبلیغ کرو، پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ کچھ پہنچاؤ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو حبیب یاد رکھنا، یہ جو 23 برس کے عرصے میں تم نے محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کی قسم ساتھ دیجئے گا. سلامت رہے، سلامت رہے. بھائی میں سمجھائے بغیر حدیث قدسی یہاں سے جاؤں گا نہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آخری آدمی تک متوجہ رہے تاکہ یہ امانت آپ کے حوالے کروں. بھائی قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول وہ کچھ پہنچاؤ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. اب وہ دیکھیے کہ رسول کے کیا چیز پہنچانے سے پوری رسالت مکمل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نہیں بھائی، تھوڑا بولنا پڑے گا میرے ساتھ. کیا چیز پہنچانے سے پوری رسالت مکمل ہو رہی ہے اور کیا نہ پہنچانے سے مکمل رسالت ختم ہو رہی ہے. حالانکہ نماز کا پیغام اسی نبی کے ذریعے پہنچایا، مگر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. روزے کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا، مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا. حج کا پیغام اسی نبی کے ذریعے پہنچایا، مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. زکوٰۃ کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا، مگر نہیں کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا، مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا. خمس کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا، مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا. آپ خاموش رہے، میں پڑھتے چلے جاؤ. رکوع، سجدہ، قیام، قعود، تسبیح، تحلیل، تقدیس، ذکر، فکر، عبادت، طہارت، امامت، عفت، آیت قرآن، پاکیزگی، پورا دین، پوری شریعت، پوری طریقت اسی نبی کے ذریعے سے کہلوائی. مگر اللہ نے کبھی نہیں کہا، اپنے لہجے کو سخت نہیں کیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بلکہ کبھی یاسین کہا، کہیں پر مزمل کہا، کہیں پر مدثر کہا. لیکن جب ولایت علی کو پہنچایا تو خالق خلق نے خلق عظیم پر اس تیور کی آیت نازل کی کہ بس اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو نتیجہ نکالنے کا تو حق حاصل ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے سارا دین ایک طرف ہے، علی کی ولایت ایک طرف. سلامت رہے. واہ یا اگر فلسفہ غدیر سمجھ جائیں گے، یہ حدیث قدسی سمجھ جائیں گے. میرے ساتھ دیجیے گا. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. مالک تیرا خاص بندہ ہے، تیرا محبوب ہے. یہ وہی محبوب ہے جسے تو معراج پہ لے کے گیا. یہ وہی محبوب ہے جس کے تو نے ناز اٹھائے. اللہ اکبر. خدا کی قسم حبیب، تو نے کبھی پروردگار، تو نے کبھی یاسین کہا، سید و سردار کہا، کبھی اس کی کملی کی قسم کھائی، کبھی زلفوں کی قسم کھائی، کبھی درخشاں چہرے کی قسم کھائی، کبھی اس کے گھرانے کی قسم کھائی. جو چیز تیرے رسول سے منسوب ہو گئی وہ تجھے عزیز ہو گئی. آج ایسا کیا ہوا اللہ اکبر کہ تو نے اپنے لہجے کو سخت کر لیا؟ جواب آئے گا، پڑھو آیت. پھر کہا، خدا کی قسم غدیر کے لیے کہا، الیوم یئس الذین کفروا. کیوں لہجے کو سخت کیا؟ اللہ نے کہنے لگا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. نہیں بھائی نہیں. اللہ اکبر. خدا کے لیے توجہ چاہیے. اور یہ میں نہیں، اب یہ جو اس کی تفسیر جا کر علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں کے ذیل میں جا کر دیکھیے گا، اس آیت کے ذیل میں جا کر کہ کافر مایوس کیوں ہوئے.
اس کا مطلب ہے کافر آج سے پہلے مایوس نہیں تھے. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. نہیں نہیں نہیں, یہ آپ جو میرا ساتھ دے رہے ہیں سلامت رہیں. بلکہ جملہ کیا, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے, آج کے دن مایوس ہو گئے, آج کے دن مایوس ہو گئے. میں کافروں سے کہوں, کافروں سے پوچھوں, اے کافروں پہلے مایوس ہو جانا تھا, یا آج کے دن میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ جو تم مایوس ہو گئے؟ اللہ اکبر. توجہ توجہ چاہ رہا ہوں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن, آج کے دن. نہیں 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 نہیں, جب تک سارا مجمع میرے ساتھ نہ آ جائے, خدا کی قسم یہ جو نتیجہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا, آج کے دن ایسا کیا ہے جو مایوس ہو گئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول مبعوث ہوئے مگر کافر مایوس نہیں ہوئے. بولتے آئیں گے میرے ساتھ؟ علی کعبے میں آئے, کافر مایوس نہیں ہوئے. قرآن پڑھ کے سنایا, کافر مایوس نہیں ہوئے. انجیل کی تلاوت کی, کافر مایوس نہیں ہوئے. زبور کی قرأت کی, کافر مایوس نہیں ہوئے. گہوارے میں کلہ اجدر کو چیرا, کافر مایوس نہیں ہوئے. ابو جہل کے تماچا لگایا, کافر مایوس نہیں ہوئے. رسول کے بستر پہ سوئے, کافر مایوس نہیں ہوئے. اللہ کی مرضیاں خریدی, کافر مایوس نہیں ہوئے. بدر کے فاتح قرار پائے, کافر مایوس نہیں ہوئے. احد میں تحفظ فراہم کیا, کافر مایوس نہیں ہوئے. خیبر قدر تو انگلیوں پہ اکھاڑا. اب تو بولے نا میرے ساتھ, کافر مایوس نہیں ہوئے. حارث و مرحب و اندر کو پچھاڑا, کافر مایوس نہیں ہوئے. حنین کے فاتح قرار پائے, کافر مایوس نہیں ہوئے. انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا, کافر مایوس نہیں ہوئے. سنگریزے بولنے لگے, کافر مایوس نہیں ہوئے. ستارہ دروازے پہ آیا, کافر مایوس نہیں ہوئے. ساقی کوثر کہلائے, کافر مایوس نہیں ہوئے. جنت کے مالک کہلائے, کافر مایوس نہیں ہوئے. سورہ طہر آ گیا, کافر مایوس نہیں ہوئے. انگوٹھی پہ ولایت آئی, کافر مایوس نہیں ہوئے. چادر تطہیر میں شامل ہو گئے, کافر مایوس نہیں ہوئے. زہرا سے شادی ہو گئی, کافر مایوس نہیں ہوئے. خطیب منبر سلونی کہلائے, کافر مایوس نہیں ہوئے. حسنین کے بابا بنے, کافر مایوس نہیں ہوئے. اللہ کے ولی بنے, کافر مایوس نہیں ہوئے. تو آج ایسا کیا ہوا کہ کافر مایوس ہوئے؟ تو کہا سنو, کافر اس لیے مایوس نہیں ہوئے کہ رسول دین پہنچاتے رہے. جب 23 برس تک رسول نے دین پہنچایا, رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں تھا, تو کافر سمجھتے رہے ادھر رسول جائیں گے ادھر دین ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا کوئی وارث نہیں. اللہ نے غدیر کا اعلان کروا کے زمانے کو بتایا, خبردار یہ نہ سمجھنا رسول کا وارث نہیں, رسول علی کو وارث بنا رہا ہے. دین کی محافظت کے لیے خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ دین بے سہارا ہے. جو کائنات کا سہارا ہے وہ اس دین کا سہارا ہے. اللہ اکبر, سلامت رہے. یہ دین رسول ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں نہیں. اب جملہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے لہجے کو سخت کیوں کیا؟ اس لیے کہ مقصد تخلیق کائنات میرا رسول ہے, لیکن جو رسول کی بعثت ہے, رسول کو جو مبعوث کیا, اگر یہ ولایت و امامت نہ ہو تو رسول کے مقصد کو تحفظ دینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر, خدا کی قسم میں نے جملہ کہہ دیا. کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے میں نے پوری شرح کر دی ایک جملے میں. اگر علی نہ ہو تو رسول کے مقصد کو تحفظ دینے والا نہ ہو. اگر رسول کا مقصد باقی نہ بچے تو پھر بعثت رسول کا مقصد کیا رہے گا؟ پھر رسول کو بھیجنے کا مقصد مکمل نہیں ہوتا اگر رسول کا مقصد قیامت تک باقی نہ رہے. اسی لیے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی تیرے مقصد کو باقی رکھنے والا نہ ہوگا. لہٰذا اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا. پھر ایک مرتبہ کہا اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ رسالت بچتی نہ امامت بچتی. جیو جیو صلوات پڑھے نا ذرا محمد و آل محمد.
تو جو ساتھ ہے نا میرے بسم اللہ زندگی ہو گئی. بولتے آئیں گے نا. بس میں ختم کرنے لگا ہوں لیکن جملہ سمجھ میں آیا. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہو تو محافظہ رسالت و امامت نہ ہو. اللہ اکبر، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. میں چلیے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں اور یہ بتائیے کہ سوال پوچھنے کا حق ہے یا نہیں. عالم اسلام کی تمام بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، بڑے بڑے علماء نے، اور یہ کوئی ایسی روایت نہیں کہ جس کی سند پہ بحث ہو. حوالے کرنے جا رہا ہوں. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، بولے نا میرے ساتھ اللہ اکبر. میں ایک سوال دے کے جانے لگا ہوں، بولیے میرے ساتھ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر چلا جائے، کس موت مرا؟ جہالت کی موت مرا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو مرتے ہوئے ہر چیز کا عالم ہوتا ہے؟ بولیے نا میرے ساتھ. کوئی ایسا شخص دیکھا جو ہر چیز کا عالم ہو؟ نہیں. انسان اگر کیمسٹری کا عالم ہے تو پھر اسے نہیں معلوم کہ اکنامکس کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ معاشیات کیا ہے؟ اگر معاشیات کا عالم ہے تو معاشرتی علوم کا عالم نہیں ہے. اگر جغرافیے کا عالم ہے تو ریاضی کا نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میتھس کا نہیں ہے. میتھس کا ہے تو انگریزی کا نہیں ہے. کون سا ایسا عالم ہے جو ہر فن میں مولا ہو؟ اللہ اکبر. سلامت رہے نا آپ، مولا آپ کا آباد و شاد رہے. کوئی دیکھا ایسا شخص جو ہر چیز کا عالم ہو؟ تو پھر یہ کیا کہا جو اگر زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا. تو کیا ہوا؟ جاہلیت کی موت مرا. تو پوری دنیا ہی جاہلیت کی موت مر رہی ہے. تو اس کا مطلب پتہ چلا جاہلیت سے مراد وہ نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے سلامت رہیے گا. میں یہ سوال قائم کر کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے جاہلیت کا مطلب وہ نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے، بلکہ بتائیں جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت کا مطلب وہی ہے جو آپ کی اردو کی کتابوں میں آیا ہے، جو آپ اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا. اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. سلامت رہیں، سلامت رہیں بھائی. کہتے ہیں یا نہیں؟ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا. کوئی پوچھے جا کر استاد سے کہ بھائی استاد صاحب یہ بتائیے زمانہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ فوراً کہے گا زمانہ کفر میں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں ہیں. زمانہ کفر میں بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا. اب حدیث میں رسول نے کیا کہا؟ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرا. اب ایک میرا سوال ہے پوری دنیا سے، مجھے اس کا جواب بتاؤ کہ جب زہرا اس دنیا سے گئی تو بتاؤ زہرا کا امام کون تھا؟ اللہ اکبر. یہ سوال پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں؟ بتاؤ جب زہرا گئیں زہرا کا امام کون تھا؟ زبانیں جل جائیں گی اگر دوسری طرف نگاہ بھی کی. اللہ اکبر. خدا کی قسم پتا چلا کہ رسول نے کیوں کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، خبردار نہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی. بولے نا میرے ساتھ. خبردار یہ صدیقہ ہے، اس سے کوئی کسی غلطی کا امکان نہیں. جب زہرا سے غلطی نہیں ہو سکتی، اب بتاؤ کہ امام کون ہے؟ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر سنبھال سکیں اس جملے کو سنبھالیے گا. تو سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں کہ جب زہرا اس دنیا سے گئیں بتاؤ اس حدیث کی روشنی میں کہ زہرا کا امام کون تھا؟ بس میں یہی دنیا سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اذانوں کو بند کرانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ ہمارا وہی امام ہے جو زہرا کا امام تھا. ہم نے اسی کا کلمہ پڑھا، ہمارا وہی امام ہے. اشہد ان علی ولی اللہ. یہ شعار ہمیں سیدہ نے دیا. یہ شعار پہلی شہیدہ ولایت. وہ شہزادی. اللہ اکبر. خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت برکتیں نازل کرے. آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئے نا؟
رسول پہلے ہی بتا گئے تھے، جب رسول اس دنیا سے جانے لگے کبھی علی کو دیکھ کر روتے ہیں، کبھی زہرا کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ کر روتے ہیں۔ خدا کی قسم کائنات کے رسول کو روتا دیکھ کر سیدہ نے پوچھ لیا، بابا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس بات نے رلایا؟ جملہ سنیں گے جو رونے کے لیے آئے ہیں۔ جب کہا نا کس چیز نے رلایا، تو علی کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ علی کے سر پہ ایسی ضربت ماری جائے گی کہ علی کی داڑھی خون میں تر ہو جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سن لیا آپ نے؟ لیکن اگلے جملہ کے لیے میں نے زحمت دی ہے، اس کے بعد آپ جانیں خانوادہ عصمت و طہارت جانیں۔ پہلا فقرہ کیا کہا؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ ظالم کی تلوار ہوگی، علی کے سر کو دو ٹکڑے کرے گا، علی کی داڑھی علی کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور پھر ایک مرتبہ سیدہ کو دیکھ کے کہا، سیدہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ظالم تیرے رخسار پہ تماچے مارے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل کرے۔ پھر حسن کی طرف دیکھ کر کہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ حسن کے زانوں پہ ظالم تلوار کا وار کرے گا، حسن کو زہر کے ذریعے اس دنیا سے بھیجا جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھ کر کہا، میرا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رسول نے بتا دیا تھا نا، زہرا صبر کرنا میری بچی، صبر کرنا، ظالم کا رخسار، ظالم کا ہاتھ ہوگا۔ سن لیا نا؟ کل آپ نے تفصیل سے مصائب سنے نا؟ کل میں نے کہا تھا نا کہ 3 مرتبہ سیدہ پہ حملہ ہوا، کل بتایا تھا نا کہ 2 مرتبہ کیسے حملہ ہوا۔ جانتے ہیں کہ جب علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر، اب آپ کی مرضی ہے، خصوصاً یہ سادات کے آگے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی جدہ ماجدہ کو ضرور گریہ کرنا، اس لیے کہ آج سادات یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ آج سادات یتیم ہو گئے، آپ کو حق ہے کہ آپ گریہ کریں آج کے روز، مگر جملہ سنیں گے۔ تیسرا حملہ بتا رہا ہوں، جب علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر علی کو دربار لے جایا جانے لگا، ایک مرتبہ زہرا اٹھی اور پوچھا، فضا میرے سرتاج کو کہاں لے گئے؟ ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ جب سنا نا کہ گلے میں رسیاں ڈال کر علی کو گھسیٹا جا رہا ہے، وہ زہرا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان، جس کے بازو پر تازیانوں کے نشان، اپنا شکستہ پہلو بھول گئی، اپنا رخسار بھول گئی، چلتا ہوا دروازہ بھول گئی، موصل کی شہادت بھول گئی، علی کے دفاع میں سیدہ کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے اس جملے کو سنیے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ اٹھی اور باہر قریب آئی، علی کو گھسیٹا جا رہا تھا، سیدہ کا ہاتھ علی کی عبا میں آیا۔ ایک مرتبہ کہا، لوگوں علی کو نہ مارو، اور یہ میرے رسول کا وارث، اور یہ میرا شوہر ہے۔ مگر جو ہی اس منظر کو دیکھا، ایک آواز آئی، اضربو فاطمہ، فاطمہ کو مارو۔ کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے تلوار کا دستہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہائے زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ سن لیا نا یہ جملہ؟ ماتم کریں نا اب جملے پر، یا زہرا، کیا مصیبتیں گزر گئی سیدہ پر۔ سنیں گے ایک مرتبہ جب تلوار کا دستہ لگا، سیدہ کا ہاتھ علی کی عبا کے دامن سے نکلا۔ اللہ اکبر، جملہ سنیں گے۔ ایک مرتبہ کہا ہوگا نا، یا علی تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ علی کو لایا گیا،
चारों तरफ से तलवारें ने आम से बाहर। जो ही सैयदा ने ये मंजर देखा, आवाज देकर कहा, अगर अली को न छोड़ा अपने बाल बिखरा दूंगी, रसूल की कमीज अपने बालों पे फैलाकर खुदा से बद्दुआ करूंगी। अली ने सलमान को भेजा, सलमान जल्दी जाओ, सैयदा से कहना अली ने कहा है बद्दुआ न करना, बद्दुआ न करना। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह, हाय ज़हरा, या ज़हरा, आइए आइए इमाम ज़माना आइए, ये आपको आपकी जद्दा का पुरज़ा दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला अल्लाह। एक मर्तबा कहा मैं बद्दुआ कर दूंगी। अली ने भेजा, सलमान सैयदा से कहना कि बद्दुआ न करे, ये आपके रसूल की उम्मत है। जुमले सुनोगे, जुमले सुनना। एक मर्तबा कहा ना, सलमान करीब आए, कहने लगे सैयदा बद्दुआ न करिएगा। कहने लगी सलमान नहीं देखते, ये मेरे बच्चों को यतीम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या जुमला सुना आपने, मातम करे ना इस जुमले पर। अल्लाह अकबर, हाय हुसैन, हाय ज़हरा, जिसके दिल में जितनी ज़हरा की मोहब्बत है, अजरुकुम अला अल्लाह। अल्लाह जाने फिर ये तौफीक नसीब हो या ना हो। आज सैयदा की शहादत का दिन है ना, आज मातम करना है भरपूर। पढ़ दूं जुमला, पढ़ दूं जुमला जिसके लिए जहमत दे रहा हूं। जुमला सुनना, जैसे ही कहा ना सलमान तुम नहीं देखते कि ये मेरे बच्चों को यतीम कर रहे हैं, ये मेरे बच्चों को यतीम करने पर तुले हुए, जैसे ही ये कहा ना तो सलमान ने फौरन कहा सैयदा अली ने हुक्म भेजवाया है, अली ने पैगाम दिलवाया है। जो ही सुना ना अली ने पैगाम दिलवाया है, फौरन कहने लगी कि अगर अली ने हुक्म दिया है सैयदा इताअत करेगी, सैयदा पैरवी करेगी। हाथों को जोड़ के एक जुमला कहूं, सैयदा आप दरबार से अली को बचा लाई, मगर हाय असरे आशूर, एक बहन 70 कदम के फासले से देखती रही, शिविर का खंजर चलता रहा। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शिमर का खंजर चलता रहा, बहन देखती रही, पुकारती रही, इसे न मारो। बस मैं खत्म किए देता हूं, बस आप सुन नहीं सकेंगे, मैं पढ़ नहीं सकूंगा, लेकिन दो जुमले तो पढ़ दूं। नहीं पढ़ रहा शहादत आज, कल सुनाऊंगा, लेकिन दो जुमले तो सुनोगे ना। बस ये दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दो। हो गया, सुन लिया, दरबार से अली को बचा लाई। लेकिन जानते हो उसके बाद अली सैयदा के चेहरे की तरफ नहीं देखते थे। उसके बाद अली कोशिश करते थे सैयदा के चेहरे की तरफ निगाह न जाए। जुमला सुनेंगे आप। सैयदा ने एक दिन बुलाया, कहने लगी अली, अली मुझसे 2 घड़ी बैठकर बातें कर लो। बस मैंने ज्यादा, मेरे अजीजों ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दो। मैं सिर्फ 2 से 3 जुमले पढ़ना चाह रहा हूं। एक मर्तबा बुलाया अली को, अली आज 2 घड़ी के लिए मेरे पास बैठ जाओ, अली मेरे पास बैठ जाओ। अली पास बैठे। जानते हैं सैयदा ने क्या कहा? कहने लगी या अली, अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो या अली, अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। एक मर्तबा अली ने कहा घबरा कर, सैयदा आप सैयदा है, आप रसूल की बेटी है, ये क्या कह रही है, आपसे कोई खता का इम्कान नहीं। तो एक मर्तबा जानते क्या कहा? अली मुझे मालूम है, मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया था, मेरे बाबा ने ख्वाब में आके कहा था सैयदा आप तुम चंद दिनों की मेहमान हो, या अली मैं अपनी वसीयतें करना चाहती हूँ, या अली 2 घड़ी के लिए मेरी वसीयतें सुनो। या अली मेरी पहली वसीयत यह है कि अल्लाह ने मेरी तुमसे शादी कराई, मैं दुनिया में भी तुम्हारे लिए थी,
میں آخرت میں بھی تمہارے لیے ہوں. یا علی دیکھو اگر میرے بعد شادی کرنا تو پہلے امامہ سے شادی کرنا، اس لیے کہ امامہ میرے بچوں پر بہت مہربان ہے. پھر دوسری وصیت سنو گے ماتم کر لینا. کہنے لگی یا علی میری دوسری وصیت یہ ہے میرے لاشے کو چارپائی پہ نہ اٹھانا. اللہ اکبر. اللہ جانے کس کے ذہن میں یہ جملہ آیا. اللہ اکبر. ماتم کرو نا اس جملے پر. یا علی میرے جنازے کو چارپائی پہ نہ اٹھانا، میرے جنازے کو تابوت میں اٹھانا. یا علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن دینا، تم مجھے حنوط دینا، تم میری نماز پڑھانا. یا علی میرا جنازہ رات میں غسل دینا، رات میں دفنانا. پھر ایک جملہ کا یا علی جنہوں نے میرے محسن کو مارا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں پتا کہ کون بندہ یہاں پر رہے گا. یا علی جنہوں نے میرے محسن کو مارا ہے انہیں میرے جنازے میں نہیں آنے دینا. پھر ایک اور جملہ کا یا علی قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ سن لو، بس یہاں سے اجازت لے رہا ہوں. آخری جملہ سن لینا. یا علی میرا سلام میرے بچوں تک پہنچا دینا. زہرا وصیتیں کر رہی تھی. روایت کا فقرہ ہے علی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. کیا جملہ سنا آپ نے؟ جب زہرا وصیتیں کر رہی تھی میرا صابر مولا، میرا خیبر شکن مولا، قاتل مرحب دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. جو ہی علی رو رہے تھے زہرا نے اپنی زخمی ہتھیلیوں سے علی کے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے زخموں پہ ملنے لگی. علی نے پوچھا زہرا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا علی میرے پاپا نے کہا تھا مظلوم کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو درد مند کے زخموں کا علاج ہوتے ہیں. یا علی میرا بدن بہت زخمی ہے.